بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پروگرام تھا اس میں کوئی گفتگو میری شامل نہیں تھی، مگر میں 2-3 منٹ آپ کے لوں گا. ایک تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پنجاب یونیورسٹی اور آئی بی اے کی ڈائریکٹر کا اور ڈینس کا اور آپ سارے اساتذہ کا، الومنائی کا، جنہوں نے یہاں ٹائم دیا. دوسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میاں عامر صاحب کا. میاں عامر صاحب کی طبیعت کل بہت خراب تھی، ڈرپس لگی ہوئی تھی، لیکن اپنے کیمپس کی محبت میں، آئی بی اے کی محبت میں وہ تشریف لے آئے. میں میاں صاحب کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میاں صاحب ہمارے ٹرو ہیرو ہیں. میں کہتا ہوں ہماری قوم کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہیرو بنانا نہیں جانتی. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے ہیروز کو اپریشیٹ نہیں کرتی، ریکگنائز نہیں کرتی، رول ماڈل نہیں بناتی. ہمارا معاشرہ شک کا معاشرہ ہے. یہاں چور چور کہنے کا ایک رواج ہے، اور ہمارا بزنس مین بھی چور ہے، ہمارا ٹیچر بھی چور ہے، ہمارا مولوی بھی چور ہے. یہ ایک رواج پڑ گیا ہے. ہمیں اس رواج کو بھی چیلنج کرنا چاہیے. میں ویسٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہاں پر بلڈر کو باب دا بلڈر بنا دیتے ہیں، وہاں پہ کو پوسٹ مین پیٹ کے نام سے ہیرو بنا دیتے ہیں. میاں عامر صاحب ہماری قوم کے محسن ہیں. آپ انہیں الومنائی کے طور پہ جانتے ہیں، میں انہیں قوم کے محسن کے طور پہ جانتا ہوں. انہوں نے جو ملک کے لیے کیا شاید آج تک کسی نے نہ کیا. 400 کالجز ہیں جہاں پر لاکھوں بچے تعلیم حاصل کر کے اس کو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. 3 عدد خوبصورت یونیورسٹیاں انہوں نے دی ہیں. تو میں شکر گزار ہوں ان کا. ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کا یہ انیشیٹو تھا، اور میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل تھا کہ ہمارا ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک انڈیویژولز اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر لیتے. اور یہ میں صرف باتیں نہیں کر رہا تھا، ایفسپ نے یہ ریسرچ کروائی تھی. 24 مئی کے واقعات کے بعد، یا آپ دیکھیں کہ کہیں بھی رش دیکھیں گے تو آپ کو نوجوان 14 اگست پہ بھی لوگوں کے دوپٹے کھینچتے یا موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے پھٹ پھٹی چلاتے ملیں گے. تو میں سمجھتا تھا کہ اس قوم کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اور اگر ہم امپلائر سے بات کرتے تھے تو امپلائر کہتا تھا کہ یہ ہمیں سکلز کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں آپ کے نوجوان کی ایٹیچیوڈ کا مسئلہ ہے. میں نے پوچھا وہ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ کہتے ہیں انٹرویو پہ وقت پہ نہیں پہنچتے. میں نے کہا اور کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا اور کیا مسئلہ ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، ٹیم میں کام نہیں کرتے. اور ہر کانووکیشن اسپیچ میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے جو بھی مہمان خصوصی آتا ہے وہ ان کریکٹر کی یا ویلیوز کی یا ورچوز کی بات کرتا ہے. تو ایفسپ نے اس پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ہم وہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں جو ہمیں یاد رکھنا تھی. اور پتہ چلا کہ صرف ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آکسفورڈ کا بھی ہے، یہ مسئلہ ہارورڈ کا بھی ہے. اس پر برمنگھم یونیورسٹی بھی کریکٹر پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے. یونیورسٹیز انڈسٹریلائزیشن میں جاب پلیسمنٹ کی طرف تو انہوں نے بڑی توجہ دی، لیکن افسوس ہم ڈاکٹر انجینئر تو بناتے رہے، انسان بنانا بھول گئے. ہر یونیورسٹی کا بنیادی مقصد فلرشنگ سوسائٹی بنانا ہوتا ہے، ایسی سوسائٹی جس سے ایسا معاشرہ جو خیر پھیلائے. افسوس کہ ہم وہ بھول گئے. تو ہم لوگ اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. ایرسٹوٹل سے لے کر کرسٹوفر تک سارے فلاسفر، سائیکالوجسٹ اسٹڈی کیے. ہر ایک نے ایک بات کی کہ کمپیٹنس تو آپ سیکھ لیتے ہیں، چیٹ جی ٹی پی سے بھی سیکھ لیں گے، سینئر سے بھی سیکھ لیں گے، غلطی کر کے بھی سیکھ لیں گے، لیکن کریکٹر اس پہ کام کیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. اور جب مزید ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو اس دنیا میں نور پھیلایا، روشنی پھیلائی، وہ بڑی بری سوسائٹی میں آئے تھے جو ہم سے بہت برا حال تھا. وہاں پہ ایگوئزم بہت زیادہ تھا. وہاں پہ بھی جھوٹے خداؤں کو لوگ پوجتے تھے، وہاں پہ بھی جھوٹ بولتے تھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن ایک علیحدہ برانڈ تھا. وہ نبی بعد میں بنے تھے، صادق اور امین پہلے تھے. اور جب ان کے لوگوں نے، جب انہوں نے انہیں جمع کیا اور گواہی کے لیے اور ان کو دعوت دی کہ ایک اللہ ہے، تو لوگوں نے ثبوت مانگے. تو انہوں نے ثبوت میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ ان کا جی ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ صادق و امین ہیں. اللہ کی گواہی کے لیے بھی انہوں نے اپنا کریکٹر پیش کیا. اور وہ حدیث بھی چھوڑ کے گئے کہ جب آپ وفات پائیں گے تو
آخرت میں سب سے اوپر جو ترازو پہ بھاری چیز ہے وہ آپ کا کریکٹر ہوگا. تو ہم لوگ اسی لیے اس پہ ریسرچ کر رہے تھے اور پروفیٹک ماڈل باقاعدہ اس پہ ڈسکور کیا جو انسائڈ آؤٹ اپروچ پہ تھا کہ کس طرح آپ پہلے اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں, پھر آپ پرسنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, پھر آپ اپنے فیملی اور ریلیٹیوس کو آن بورڈ کرتے ہیں, پھر کس طرح ایک فلرشنگ سوسائٹی بناتے ہیں. جو میاں صاحب نے کہا ہم لوگوں کو باتیں کرتے ہیں, ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے. ہم ٹھیک ہوں گے, گھر ٹھیک ہوگا, گھر ٹھیک ہوگا, نیبرہڈ ٹھیک ہوگی, نیبرہڈ ٹھیک ہوگی تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ اوپر ہے. میں نے میاں صاحب سے اس طرح آپ کی طرح میں نے بھی بڑے سوال کیے. میں نے کہا میاں صاحب یہ ہو جائے گا؟ کہتے ہیں ہمارا کام تو صرف اور صرف دعوت دینا ہے, کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ چاہیں گے کہ ہاں نہیں ہو سکتا. ہمیں صرف خلوص نیت سے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا ہے. اکثر پوچھتے ہیں لوگ آپ کے پیچھے کون ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہے, کوئی کچھ. ہم کہتے ہیں ہمارے پیچھے خدا ہے. ہمارا کام ہے, یونیورسٹی کا کام ہے انٹلیکچوئل ڈبیٹ جاری کرنا, سوچ جاری کرنا. یہ حکمرانوں کا کام ہے, وہ صوبے بناتے ہیں نہیں بناتے. ہمارا تو کام ہے کہ لوگوں کو یونیورسٹی بتائے فیکٹس. میاں صاحب نے کتنا خوبصورت پیپر لکھا, ریسرچ بیسڈ آپ کو بتانے کی کوشش کی. اتنا بڑا صوبہ مینیجیبل نہیں ہے بھائی. ایک چیف منسٹر آج یہاں پہ ہوگی یا رجویار خاں ہوگی, یا اگلے دن کو بھاولپور کیسے ہوگی, اور بھاولپور سے وہ پھر فیصلہ آباد کیسے چلی جائے گی. دن رات کو کام کر رہی ہیں لیکن رزلٹ نہیں آئیں گے. رزلٹ تبھی آئیں گے ہم جب مینیجیبل کر لیں گے. اور بلوچستان کا بھی مسئلہ یہی ہے, آپ اسے مینیجیبل کر لیں, جتنی آزادی کی تحریکیں ہیں وہ خود ہی ختم ہو جائیں گی. تو میاں صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ انڈیویجول کریکٹر پہ آپ ضرور کام کریں, لیکن جو آپ کا گورننس ماڈل ہے یہ کسی نیک آدمی کو بھی نہیں آگے آنے دے گا. بہت اچھے اچھے لیڈر آئے, بڑی نیک نیتی سے آئے, لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے. اگر ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں سائزیبل صوبے بنانے پڑیں گے. ہمیں جو وسائل ہیں اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن کرنی پڑے گی. ہمیں اسکولوں پہ, ہسپتالوں پہ کام کرنا پڑے گا. تو ایفسپ نے اس بات کو دل میں لیا, اور میاں صاحب سے اچھا لیڈر کوئی نہیں مل سکتا تھا, جن کی ہسٹری جو ہے وہ سارے جانتے ہیں, جنہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا نہیں کنٹریبیوٹ کیا اور کتنی محنت سے انہوں نے کیا, اور ایجوکیشن میں کام کیا, ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کیا, میرے کل کو بڑھایا, میرے مستقبل کو سنوارا. تو میں آج میرا یہاں پہ لکھا نہیں تھا, نہ میں آنا چاہتا تھا, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ دل سے کی ہیں. اب ہم سب کی ذمہ داری ہے, اسٹوڈنٹس کی اور فیکلٹی کی, کہ ڈبیٹ تو شروع کریں. مخالفت آئے گی ہمیں وہ بھی سننی ہے, مخالفت آئے گی ہمیں وہ بھی سننی ہے, اور ڈائلاگ کریں گے. اگر وہ ٹھیک ہے تو ان کی بات مان لیں, اگر یہ ٹھیک ہے تو ان کی بات مان لیں. لیکن 75 سال میں اگر وہ ٹھیک ہوتے تو ضرور کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوتا. تو ایک دفعہ پھر میں الومنائی کا شکر گزار ہوں, فیکلٹی کا شکر گزار ہوں, ڈائریکٹر آئی بی اے کا شکر گزار ہوں, ڈین صاحب کا شکر گزار ہوں. بی سی صاحب میرا خیال ہے مصروف ہوں گے, جو آج اتنے امپورٹنٹ موقع پہ یہاں پہ نہیں پہنچے. اگر وہ ہوتے تو ذرا زیادہ مزہ آتا. لیکن میں میاں عامر صاحب کا شکر گزار ہوں جو اتنی بیماری اور خراب تربیت میں یہاں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ.